السلام علیکم، میں ہوں بلال ہاشمی اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیوز رپورٹس پر، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو ناظرین، نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوؤں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کے پیروکار ہیں۔ یہ خود کو حسینی کہلواتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ امام حسین نے 1400 سال پہلے جو جنگ لڑی تھی وہ حق پر تھے اور یہ ان کے پیروکار ہیں، مسلمان نہیں ہیں یہ ہندو، لیکن پھر بھی یہ خود کو حسینی کہلواتے ہیں۔ اس وقت بالی ووڈ میں اور انڈیا میں کچھ ایسے مشہور نام بھی ہیں جو خود کو حسینی برہمن کہلواتے ہیں۔ یہ کون ہیں اور یہ خود کو حسینی برہمن کیوں کہلواتے ہیں؟ ان کے اجداد کا امام حسین کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے قبل حسب روایت اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، ہندوؤں میں ایک فقہ ہے، ایک گروہ ہے برہمنز۔ جو برہمنز ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں۔ انتظار حسین اپنے ایک کالم جس کا ٹائٹل ہے برہمنز ان کربلا، اس میں لکھتے ہیں کہ میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہا تھا اور وہاں پر میں نے یہ جو حسینی برہمنز والا معاملہ ہے اس کو محض قصہ قرار دیا کہ یہ صرف کتابوں کی حد تک اور باتوں کی حد تک محدود ہے، لیکن وہاں پر ایک خاتون موجود تھیں جن کا نام تھا نونیکا دت۔ وہ وہاں پر اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے انتظار حسین صاحب کی اس بات کے ساتھ اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو حسینی برہمنز ہیں وہ 1400 سال پہلے سے موجود ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، اور ان کا جو امام حسین کے ساتھ تعلق ہے اس کے حوالہ جات بھی میں آپ کو دکھا سکتی ہوں۔ تو یہ خاتون جو تھی نونیکا دت، یہ انتظار حسین صاحب کو ایک پرانی لائبریری میں لے گئیں جو غالباً کسی ہندو کی ہی تھی۔ وہاں پر کچھ کتابیں انہوں نے انتظار حسین صاحب کے سامنے لا کر رکھیں جس میں مختلف حوالہ جات موجود تھے۔ ان میں سے جو حوالہ جو قابل ذکر ہے، جو پیش کیا جا سکتا ہے، جس کی کچھ روایات مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہیں، وہ انتظار حسین صاحب نے اپنے کالم میں لکھا جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انتظار حسین صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں ایک حوالہ موجود تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 1400 سال قبل ایک شخص تھا راہب، جو مذہب سے ہندو تھا اور اس کا تعلق ہندوستان سے ہی تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے مکہ اور مدینہ جایا کرتا تھا۔ وہاں پر اس کی ملاقات جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کے ساتھ ہوئی۔ ملاقات اس طرح سے ہوئی کہ جو راہب تھا اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اور اس کو بیٹے کی خواہش تھی کہ اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہو۔ تو جب یہ وہاں گیا تو وہاں پر لوگوں نے اسے بتایا کہ یہاں پر ایک شخص ہیں جن کا نام محمد ہے اور انہوں نے دعویٰ نبوت کر رکھا ہے اور ان کے پاس معجزات بھی ہیں۔ تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ یہ شخص وہاں پر گیا، اس کی ملاقات وہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی۔ وہاں اس کی گفتگو کیا ہوئی، اس روایات میں کچھ اختلافات بھی ہیں، اس مذہبی بحث میں میں جانا نہیں چاہتا۔ البتہ اس ملاقات کے بعد خدا نے اس کو ایک کے بعد ایک 7 بیٹے عطا کیے۔ اس کے بعد بھی یہ مکہ اور مدینہ جایا کرتا تھا اور اس کی ملاقات وہاں پر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات بھی کرتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ کافی عرصے کے بعد گیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جب یہ وہاں پر گیا تو اس نے دریافت کیا امام حسین کے بارے میں، تو اس کو بتایا گیا کہ امام حسین جو ہیں وہ تو اس وقت مشکل میں ہیں، ان کو کربلا میں ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا ہے جو موجودہ حکومت کی فوج ہے، اور امام حسین جو ہیں وہ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میں امام حسین کی نصرت کو پہنچوں گا۔ یہ شخص اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ ہندو کتابیں لکھتی ہیں کہ یہ شخص وہاں پر پہنچا، امام حسین کو ملا، ان کے ساتھ مل کر یہ مخالفین کے ساتھ جنگ میں اس نے حصہ لیا، جس میں اس کے 7 بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ جو راہب ہے یہ بچ گیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے واپس آیا اور پاکستان میں سیال کوٹ کا علاقہ ہے جہاں پر ایک گاؤں میں اس نے سکونت اختیار کی، وہاں پر اس کی مزید اولاد ہوئی۔ بعد ازاں جو اس کی اولاد ہوئی وہ خود کو دت خاندان کہلواتے ہیں، جیسا کہ ہندوستان میں موجود ہیں دت خاندان اور بہت مشہور ہیں۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار سنجے دت، ان کے والد جو ہیں سنیل دت، وہ بھی خود کو حسینی برہمن کہلواتے ہیں۔
اور جو سنجے دت کی والدہ تھیں نرگس، ان کے جو والدین تھے وہ بھی خود کو حسینی براہمن کہلواتے تھے، بعد ازاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ کنورٹ ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے بھارت کی ہی ایک بہت مشہور صحافی ہیں برکھا دت، وہ بھی خود کو حسینی براہمن کہلواتی ہیں۔ اسی طرح سے بالی ووڈ کا ہی ایک مشہور نام ہے اجے دیوگن، یہ نام ان کا فلمی نام ہے، ان کا اصل نام کچھ اور ہے، یہ بھی خود کو حسینی براہمن کہلواتے ہیں، اور کچھ عرصہ قبل ان کی تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھیں۔ یہ کربلا گئے تھے اور وہاں پر اربعین جو ہے وہ امام حسین کی شہادت کو جب 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو کربلا میں ایک واک ہوتی ہے جس کو اربعین کہتے ہیں، اس واک میں یہ جا کر شریک ہوئے تھے۔ پاکستان کے مشہور نوحہ خواں ہیں فرحان علی وارث، ان کے ساتھ انہوں نے اس واک میں شرکت کی تھی، جس کی تصاویر جو ہیں وہ بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھیں۔ اس طرح سے یہ بھی خود کو حسینی براہمن کہلواتے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں بھارت میں جو براہمن ہیں، ہندو ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن وہ خود کو حسینی براہمن کہلواتے ہیں۔ اور جس طرح سے محرم الحرام کے ایام میں ہمارے ہاں جو ہے وہ نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، جلوس اور مجالس ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ جو ہندو براہمنز ہیں یہ بھی وہاں پر اپنے ہندوستان میں جو ہے جب محرم الحرام آتا ہے تو ان کے ہاں بھی نظر و نیاز جو ہے اس کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور ان کے جو اہل و عیال ہیں یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور جلوس جو ہے وہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ ان کا جلوس جو ہے وہ پاکستان میں جو جلوس ہے اس سے مختلف ہوتا ہے، یہ صرف بینرز لکھتے ہیں، احتجاجی بینرز لکھتے ہیں، امام حسین کے حق میں باتیں لکھتے ہیں، اور وہ لے کر ان کی جو خواتین، ان کے بچے، جو بھی افراد ہوتے ہیں وہ یہ لے کر اپنے مقررہ راستوں سے گزرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ خود ہیں ہندو، لیکن خود کو یہ حسینی براہمنز مانتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔